دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا کرے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً بھلائیوں کو سمیٹ کر لانے والا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بندہ مومن کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی زبردست یہ روایت ہے، بڑی زبردست یہ فضیلت ہے۔ گناہ بھی مٹائے جا رہے ہیں، رحمتیں بھی نازل کی جا رہی ہیں، اور درود پڑھنے والے کے درجات کو بھی بلند کیا جا رہا ہے۔ گویا یہ رحمتوں کی برسات مسلسل ہے جو اس پر پڑ رہی ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے والا ہے، ان پر درود پاک پڑھنے والا ہے۔ آئیے ہم بھی محبت کے ساتھ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے۔ ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ ایمان والوں سے فرماؤ در گزریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے، ومن اساء فعليها، اور برا کرے تو اپنے برے کو۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دیں اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو
انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے۔ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا تو اسی راہ چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو۔ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ڈر والوں کا دوست اللہ۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ۔ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔ ساء ما يحكمون۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب ہمارے اذہان منور فرمائے اور رحمت اور مغفرت پانے والے کام کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ یقیناً قرآن مجید ان کاموں کو بیان کرتا ہے جو بندے کے لیے رحمتوں کے موجب ہوا کرتے ہیں، رحمتوں کا باعث بنتے ہیں، اور ان کاموں سے ایک بندے کو، ایک انسان کو روکتا ہے جو اس کی ہلاکت کا، اس کی تباہی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیغام سے محبت بھی نصیب فرمائے اور کاش ہم اسے دل میں اتارنے میں کامیاب ہو جائیں، اس سے تعلق اپنا مضبوط کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے اور ہماری آخرت سنور سکے۔ قرآن مجید سے تعلق رکھنا یہ ایسا زبردست کام ہے جو بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر گامزن رہنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ایمان لایا جائے اور پھر بندہ اس پر استقامت اختیار کرے، اس پر ڈٹا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بندے کو ڈٹنے کا، بندے کو مستقل مزاج ہونے کا ایک زبردست درس دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے وفاداری کا پتہ دے رہی ہے۔ یہ وفائیں قرآن مجید ہی سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اس کی قدر کو اور بڑھائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے افراد دنیا میں گزرے ہیں جو تلاوت قرآن سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بادشاہ کا نام بھی موجود ہے، جگہ کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور واقعہ جو ہے اس کے کچھ خد و خال میں آپ کے سامنے پیش کر کے ایک سبق کی طرف آنا چاہوں گا۔ بادشاہ جو تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کا بڑا شائق تھا، بڑا شوقین تھا، اور اس کو مزہ آتا تھا کہ وہ مختلف قاریوں سے اچھے انداز میں اور اچھے انداز اور لہجے کے ساتھ تلاوت سنے۔ تو فجر کی نماز میں خاص کر اس کا یہ معمول ہوتا کہ بدل بدل کے مسجدیں وہ نماز پڑھا کرتا تاکہ ہر قاری کو سن پائے اور اس کے ذوق قرآن سے یہ بھی حصہ لے سکے۔
خود بھی خدمت قرآن والا تھا، ذوق قرآن والا تھا، قرآن کی محبت رکھنے والا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہیں نماز ادا کی اور وہاں جو قاری صاحب تھے، پورے شہر میں ان کا بڑا چرچا تھا کہ یہاں کے امام صاحب کی قرات بڑی زبردست ہے، ان کے پیچھے جو نماز پڑھ لیتا ہے، ان کی تلاوت سن لیتا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے رخت سفر باندھا اور بالکل ایک عام انداز میں، شاہی انداز نہیں، ایک عام انداز میں جا کر وہاں مسجد میں رکا اور نماز فجر باجماعت پڑھی۔ قاری صاحب کے فضائل تو اس نے بڑے سنے تھے، لیکن جب تلاوت سنی تو اسے محسوس ہوا کہ قاری صاحب کچھ فنی اعتبار سے غلطیاں کر رہے ہیں۔ اس نے غور کیا تو خیر قاری صاحب سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ نماز کے بعد اپنے چند رفقا کو جن کو ساتھ لے کر یہ آیا تھا واپس چلا گیا۔ شاہی دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ آج جہاں ہم نے نماز فجر ادا کی ہے، وہاں کے امام صاحب کو بہت سارے تحائف پہنچائے جائیں۔ خیر غلاموں نے، خادموں نے اس کے حکم کی تکمیل کی اور تحائف لے کر جیسے ہی امام صاحب کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہاں جانے کے بعد ذرا خیر خبر بھی لے کر آنا کہ امام صاحب کو رہنے سہنے میں، معمولات زندگی گزارنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی، کسی دقت کا، کسی مشکل کا سامنا تو نہیں ہے۔ تحائف دینے والا پہنچا تو اس نے تحفے دینے کے بعد کہا، ہمارے بادشاہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب کہنے لگے کہ اچھے آدمی ہوں گے، لیکن ہماری جو مصیبت ہے وہ شاید ان تک پہنچی نہیں ہے۔ اللہ ہماری بھی پریشانیاں دور کرے اور انہیں بھی خبر گیری کی توفیق عطا کرے۔ جو بادشاہ کا خادم تھا اس نے مزید بات کو کریدتے ہوئے کہا، کیوں، کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا پریشانی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تک آپ کی بات پہنچ جائے اور وہ آپ کی مدد کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ امام صاحب نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے اور جو چیزیں طبیبوں نے بتائی ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کھلاؤں، وہ کھلانے کے لیے، اخراجات کرنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں نہیں، بڑی تنگی ترسی کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم گزارا کر رہے ہیں، لیکن اب طبیبوں کے بتائے ہوئے نسخے افورڈ نہیں کر پا رہے۔ بادشاہ کہ اس غلام نے یہ ساری داستان سنی، جو تحائف لے کر آیا تھا وہ تحائف اس تک پہنچائے اور واپس جب لوٹا تو بادشاہ کو ساری کہانی بتائی کہ وہ تو آپ کا بڑا منفی تذکرہ کر رہے تھے اور آپ نے بلا سبب ان کی نماز کی قرات کی غلطیوں کے باوجود آپ نے ان تک تحفے پہنچائے، ایسا کیوں کیا؟ تو بادشاہ نے ایک بڑا زبردست جواب دیا اور اس نے کہا کہ اگر ان کو ذہنی طور پر کوئی اضطراب نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ کسی کشمکش میں وہ مبتلا نہیں ہوتے، تو جس طرح میں نے ان کی قرات کا شہرہ سنا ہے، آج انہوں نے تلاوت بڑی زبردست کرنی تھی اور مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں، لیکن جب میں نے ان کی مخارج کی، ان کی قواعد کی، ان کی قرات کی کچھ غلطیوں کو دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ شاید یہ ذہنی طور پر پریشان ہے اور ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر تنگی کا سامنا ہو، اس لیے میں نے آپ کو تحائف دے کر بھیجا تاکہ ہمارے ائمہ کرام، ہمارے وہ افراد جو ہمیں قرآن سنانے، سکھانے اور پڑھانے والے ہیں، یہ مینٹلی طور پر مطمئن رہیں گے تو اچھے انداز سے خدمت قرآن کا سلسلہ ہو سکے گا۔ یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد مدنی چینل کے ناظرین ایک ہے، اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اس کہانی سے، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ عبادت کرنے والا اچھے انداز سے عبادت کرے، ذوق عبادت جن میں ہو وہ اپنے ذوق کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ جو اچھے بادشاہ، اچھے حکمران ہوتے ہیں وہ اپنی رعایا کی زبردست خبر گیری کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کی پیدائش سے پہلے سے ہی بچوں کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان امام صاحب کے ذہن میں خیال کیا تھا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے،
ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے، لیکن پریشانیوں نے دماغ کو جکڑ لیا ہے، ذہن مضطرب کر دیا ہے، فکروں کو ادھر ادھر کر کے ایک ایسا ماحول ان کے سامنے کریٹ کر دیا ہے کہ اب پرسکون زندگی گزارنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ والدین کی یہ فکریں اولاد کے لیے ہوتی ہیں، اس کی پیدائش سے پہلے ہوتی ہیں۔ اب اولاد بھی ذرا غور کر لے کہ ہماری بھی فکریں کیا ہمارے والدین کے لیے ہیں۔ اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے والدین پریشان ہو رہے ہیں اس کے سکون کے لیے، وہ خیریت سے دنیا میں آ جائے اس لیے والدین پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا اولاد بھی اپنے والدین کے لیے پریشان ہو رہی ہے؟ والدین کی ڈیلی روٹین اور ایک سیٹ لائف ڈسٹرب اس لیے ہو رہی ہے کہ بچے کی، آنے والے بچے کی فکر ذہن کو اپنے جکڑ میں لی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہم بھی اپنا کوئی معمولات زندگی میں ڈسٹربنس گوارا کر لیتے ہیں اپنے والدین کے لیے یا نہیں؟ میری یہ سیٹ روٹین ہے، میں نے اسی پر چلنا ہے، میری زندگی کہیں نہ جائے۔ والدین چاہے پریشان ہیں، چاہے وہ بیمار ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ میں ان کے پاس اگر بیٹھوں گا تو میرا جو بنایا ہوا اسکیجول ہے، میرا جو بنایا ہوا شیڈول ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ وہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے سے ہمارے لیے اپنی روٹین ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آج یہ بھی سوچنا ہے، سلسلے کا موضوع ہے دل کا چین والدین۔ والدین کی باتیں ہوں گی، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی محبت کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حقوق ان کے بیان فرمائے ہیں، ہمارا اسلام والدین کے حوالے سے کیسی ہماری تربیت کرتا ہے، کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری ہی باتیں اللہ نے چاہا تو کوشش ہوگی کہ شامل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کی سعادت عطا کرے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں اپنے والدین کے لیے ایثار ثواب کرنے والا بنائے، ان کی قبور پر حاضری دینے والا بنائے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا بنائے۔ عدنان شیخ بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، آپ سے ایک زبردست کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں
گناہگار پہ سائے رکھنا، ان کے ہو جا ان کے ہو جا ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جا ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں بن جا بے رحمت کی ہے جاری، واہ واہ ندیاں بن جا بے رحمت کی ہے جاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے، میں
چاند یوں اختر شماری واہ واہ میں فدا چاند یوں اختر شماری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں اٹھتی ہے کس شان سے گردِ سواری واہ واہ اٹھتی ہے کس شان سے گردِ سواری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ طلع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ عرض بیگی ہے شفاعت عفو کی سرکار میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے عرض بیگی ہے شفاعت عفو کی سرکار میں چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد سازی واہ واہ چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد سازی واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا مدینہ سے صبا کے پھولوں میں ہے کیا مدینے سے صبا کے پھولوں میں ہے کچھ نہیں وہ بھی نبھینی پیاری پیاری واہ واہ کچھ نہیں وہ بھی نبھینی پیاری پیاری واہ واہ اس طرف روضے کا نور سمت منبر کی بہار اس طرف روضے کا نور
سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ پارے دل بھی نہ نکلا دل میں تحفے میں رضا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ ماشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کتنا پیارا اور زبردست کلام ہے یہ. اللہ کریم ہمیں اس کلام کی خوب برکت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ٹاپک ہے والدین دل کا چین. اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے، ان کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. ایاز بھائی، گفتگو کا آغاز آپ سے کر رہا ہوں. میسج آیا ہے اور وہ میسج آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. میسج میں ہے کہ میرا سوال آج کے موضوع پر یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال 2 سال پہلے ہوا ہے. وہ مجھے کافی ٹائم سے خواب میں نظر نہیں آ رہے، تو کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے خواب میں نہیں آ رہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین جو ہے وہ خواب میں نظر نہیں آ رہے تو وہ آپ سے ناراض ہیں. یہ ایک ہمارے یوں سمجھے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ تجسس پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مرحومین کو خواب میں دیکھنے کی بڑی حسرت اور تمنا کرتے ہیں. بعض لوگ تو اس حوالے سے وظیفے بھی پوچھتے ہیں کہ وظیفہ ایسا بتا دیں جناب ہمارے مرحومین جو ہے وہ خواب میں نظر آئیں. پتہ نہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے. ان کو اپنے پیاروں سے محبت کی بنا پر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے. تو بھارت یہ ایک رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ایک مشیت ہے، اس کی قدرت ہے. اگر وہ چاہے تو جو ہے وہ خواب میں نظر آ جائے، اور آ بھی جاتا ہے بس اوقات مرحومین کا حال، اور بس اوقات نہیں بھی آتا. تو دیکھیے کہ ان کا تعبیریں بیان کرنے والے بھی مختلف حالات میں اگر اپنے مرحوم کو دیکھا ہے تو اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایصال ثواب کیا جی ہاں، بالکل، طرف سے صدقہ وغیرہ. جی ہاں، اس کی جو ہے وہ مختلف کیٹیگری جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کا خواب میں نظر نہ آنا، یا والد صاحب کا خواب میں نظر نہ آنا، یا والدہ کا خواب میں نظر نہ آنا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہوتا کہ وہ ان سے ناراض ہے. اچھا، اور اگر والد صاحب بالفرض اگر خواب میں نظر بھی آئے ہیں
اور وہ کوئی ایسی ظاہری ناراضگی کا اظہار بھی کریں تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ناراضگی کے اوپر جو ہے وہ دلالت، کیونکہ خواب کا معاملہ ہے اور خواب جو ہے وہ حجت جو ہے وہ نہیں ہوتے عام شخص کے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موقع بموقع ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم دیکھا یہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ دل کو بھی راحت ہوتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مالک کریم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ بھی جو ہے وہ فرمائے گا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک گڈ سائن ہے کہ وفات کے بعد بھی والدین سے محبت کا ایک یہ انداز ایک طریقے سے ہے کہ اگر وہ نظر نہیں آ رہے تو کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے والدین سے۔ جذبات اچھے ہیں اور اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو سلامت رہنا چاہیے، اس کی طلب رہنی چاہیے، اور اس کے لیے یقیناً جب یہ جذبات رہیں گے تو اس کے لیے کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ، ان کے لیے خوب دعائیں بھی ہوں گی، ایصال ثواب بھی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین جن کے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جن کے حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اس حوالے سے کافی کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خواب ان کے حوالے سے دیکھیں تو ادھر ادھر ڈسکس کرنے کے بجائے یا ادھر ادھر بتانے کے بجائے جو صحیح معنی میں تعبیر کا علم رکھتا ہو اس سے اپنا خواب ڈسکس کر کے اس کا حال معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک یہ بھی ڈائریکشن ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص سے اس خواب کو ذکر کر دیں، اگر ہم نے کسی کے حوالے سے خواب دیکھا ہے اور ہم نے کسی ایسے شخص کو سامنے اس کا ذکر کر دیا جو اس تعبیر کا علم نہیں جانتا، اور اس نے اگر کوئی اس کے حوالے سے کوئی نیگیٹو پوائنٹ دے دیا، نیگیٹو کوئی جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بس وقت ویسا ہو جانے کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا خواب دیکھیں تو پھر وہ جو کنسلٹنٹ ہوں، جو علم تعبیر جاننے والے ہوں، انہی سے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کریں۔ اچھا ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات، اچھا ہے، برا ہے تو پھر کسی کے سامنے جو ہے وہ تذکرہ نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے برے اثر سے بچنے کی دعا کریں اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب۔ یہاں پہ ایز میں آپ نے جو گفتگو کی کہ والدین جن کے انتقال کر چکے ہوں اور اس خواب میں دیکھنا اور ایصال ثواب، اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے، یعنی والد کے انتقال کر جانے یا کہیں جانے کی صورت میں احسان کرے۔ اگر والدین انتقال کر چکے ہیں ایصال ثواب بھی کرے، اور پلس یہ کہ ان کے جو متعلقین ہیں، جو احباب ہیں، جیسے والدہ کا ہو تو خالہ کا رشتہ خاص طور پہ کہا گیا، اور والدہ کی جو دوست ہیں یا والد صاحب کے جو دوست ہیں تو ان کے ساتھ احسان والا سلوک کرے، تو یہ بھی والدین کے لیے خوشی ان کے دل میں داخل کرنے کا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان تک اگر یہ چاہتا ہے کہ خوشی پہنچے تو ایک سبب ہے گا۔ حدیث پاک بہت پیاری بات ہے، اور یہاں پر یہ بھی غور کرنا چاہیے، جس طرح ایاز بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک تو خواب ہر ایک کو بیان نہ کیا جائے، اور پھر جس کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی اپنی طرف سے تعبیریں نہ بیان کرے۔ علم تعبیر پڑھا نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یوں ہے خوابوں کا معاملہ کہ ابھی کوئی خواب بیان کرنا شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ناظرین کی کالز ابھی، کیونکہ گفتگو خواب سے شروع ہوئی ہے نا، تو اب خوابوں پر آنا شروع ہو جائے، تو خوابوں سے متعلق ہم سلسلہ نہیں کرنے لگے، لیکن خوابوں سے اتنا ریلیشن تقریباً تمامی افراد کا ہوتا ہے کہ اگر ایک خواب بیان کر دیا جائے تو وہ دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو خواب آ رہا ہوتا ہے۔ پھر سننے کے بعد نا ہم خود بخود اس کا کوئی نہ کوئی ذائچہ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی تعبیر اپنے ذہن میں بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ انداز بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ نا تجربے کار بندہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے آپ کو خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہ چلیں اس کا اثر اس مرحوم پر تو نہیں ہوگا، آپ پر بھی یوں ظاہری طور پر تو نہیں ہوگا، لیکن دماغ میں کوئی بات اٹک جائے اور اس کی وجہ سے پھر وہ دل گرفتگی والا معاملہ ہو، تو اس حوالے سے ذرا بندے کو کانشیس ہی رہنا چاہیے، اور اس فکر میں نہیں لگا رہنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا مرحوم نظر آئے، اس کی جو بھی حالت ہے وہ مجھے واضح ہو جائے۔ اب اگر اس طرف ہم آتے ہیں کہ جو بھی حالت ہے اس کی وہ مجھے واضح ہو جائے، خدا نہ خاصہ، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کریم ہمارے مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے گئے ان پر اپنی نظر رحمت فرمائے، اور آسانیاں اور راحتیں ان کا مقدر فرمائے، قبر میں بھی راحتوں میں رہیں، میدان محشر میں بھی چین اور سکون کے ساتھ اٹھیں،
لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر معاملات آگے کے پریشان کن ہیں، قبر میں عذاب کا سلسلہ ہے یا کوئی سزا بھگتی جا رہی اور وہ منظر ہمیں نظر آتا ہے، کیا کر سکیں گے؟ کیا کر سکیں گے؟ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایصال ثواب وغیرہ کا سلسلہ یہ جاری رکھا جائے، اور ایصال ثواب کرنے میں دوہرا فائدہ ہے، ایک تو اس مرحوم کے لیے، دوسرا ہمارے لیے بھی کہ ہم نیکیاں کرنے والے ہوں گے۔ عمر فیاض بھی ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے جی، کہ جس کی وجہ سے انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا اب وہ چلے گئے ہیں تو نظر آئے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب تک وہ زندہ ہیں، ان کی حیات ہمیں میسر ہے، ان کی برکات ہمیں ایسے میسر ہے تو خوب دل لگا کے ان کی خدمت کی جائے۔ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت ہیں، انمول نعمت، یعنی انمول جو ہے بظاہری طور پر بھی ایسا کہ یہ انمول، ایسی عظیم الشان یہ نعمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ والدین کی خوب خدمت کی جائے۔ ابھی آپ نے شروع کے اندر تمہید کے اندر ایک واقعہ بھی ذکر کیا، اور اس سے نکلنے والے سبق کو بھی آپ نے بیان فرمایا کہ والدین جو ہے وہ تو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اب اولاد کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے۔ قرآن پاک اس والے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دو آیات کریمہ ہیں، اور ترجمہ اس کا ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک ہی یہ دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا زبردست انداز دیا ہے، اور کئی چیزیں، کئی باتیں ہمیں ان دو آیات کے اندر بتا دیں اور سکھا دیں۔ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف ہوں یعنی اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ واہ، یعنی کتنی ڈائریکشنز ہمیں دے دی ہیں۔ یہاں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، میں اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو فرمایا کہ 5 چیزوں کا بالخصوص یہاں پر حکم دیا گیا۔ فرمایا نمبر 1 یہ کہ انہیں اف تک نہ کہنا۔ اب اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب لفظ اف نہ کہا جائے، باقی جو مرضی چاہو کہتے رہو۔ اف نہ کہو کا مطلب یہ ہے کہ جب چھوٹا سا لفظ اف نہیں کہنا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کی جو ہے وہ شان کے خلاف، ان کے مزاج کے خلاف، یعنی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ صحیح۔ دوسری بات فرمایا کہ انہیں نہ جھڑکنا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ 4 سے 5 سال کے بچے کا مینٹل لیول اور 60 سال کے بوڑھے کا مینٹل لیول تقریباً ایک برابر ہو جاتا ہے، تو چڑچڑاپن طبیعت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی بات کر دیں تو آگے سے انہیں جھڑکنا مت۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ان سے تعظیم کی بات کہنا، پیار اور محبت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، ان کے لیے ان کے سامنے عاجزی کا پیکر بن جا۔ اس طرح کا ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ اور آخری ایک اور بات جو ارشاد فرمائی گئی، فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، اے پاک پروردگار المالی کا مولا تو بھی جو ہے وہ ان دونوں پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری بڑی زبردست رہنمائی کر رہا ہے، اور ایک سے زائد مقام پر خالد بھائی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کا اور اپنے حق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہیں ساتھ متصل والدین کے حق کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا کہ میری عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو وہاں اس سے اگلی بات یہ کی ہے
کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے خلاف زبان نہیں چلانی ہے، ان کے آگے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ خالد بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد جو ہے نا وہ کسی قابل بن جاتی ہے نا تو پھر ان کو اپنے والدین کے ساتھ چلتے ہوئے بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ان کو ساتھ ریسٹورنٹ میں نہیں لے کر جانا ہے، اگر باس بن گئے ہیں تو والد صاحب کو اپنے آفس میں نہیں لے کر جانا ہے، اگر کوئی ان کا اسٹیٹس آ گیا ہے تو ان کی ویل چیئر چلاتے ہوئے بعض اوقات شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بھائی انسان جو کچھ بنا ہے، جتنی ترقی ملی ہے، وہ اس کے والدین ہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اگر کہتے ہیں پریشانی ہے، دکھ ہے، غم ہے، رنج ہے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب فلاں بابے کا آپ ہمیں پتہ بتا دو۔ اگر کسی سچے بابے کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کے ابا جان ہیں، وہ آپ کے بابا بھی ہیں، اور ان معلوم ہے وہ دوسرے بابا بھی ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ اور کسی کا ایک جملہ میں نے بڑا زبردست پڑھا اور بڑا اچھا مجھے وہ جملہ لگا کہ والدین جو ہے نا وہ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہیں کہ جہاں ہر دکھ کی دوا بالکل فی سبیل اللہ مفت کے اندر آپ کو ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جائیں تو صحیح، آپ ان کے کندھے پر سر تو رکھیں، ان کے پاس جا کر مانگے تو صحیح۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کام ہی ایسے کرے نا کہ والدین دل سے دعا دینے والے بن جائیں۔ اگر اچھے کام کرنے والے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ والدین یہ کہیں کہ ہم تو نماز کے اندر دعا کرتے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے۔ ایسے کئی لوگوں کے بارے میں دیکھا گیا کہ ہم تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو نیک ہدایت دے دے، یہ تو ہماری سنتا نہیں ہے، ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہیں مسجد کے اندر امامت یوں تو یہ دعا صحیح ہے کہ اس کے لیے دعا ہدایت کر رہے ہیں، لیکن جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ تھوڑا سا غور کر لے کہ میرے لیے دعا ہدایت کیوں ہو رہی ہے، میں نے پریشان اتنا کیا ہوا ہے، میں نے تنگ اتنا کیا ہوا ہے، تو یوں ہوتا ہے کہ بس اللہ اسے ہدایت دے دے، ہماری زندگی سکون میں آ جائے۔ تو دعائیں لینی چاہیے، دعا ہدایت دینی بھی چاہیے۔ اللہ تبارک، ہم جیسے نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایمان والا ہی تو نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود رب العالمین سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم پر ہدایت ملے، اس کی دعا کرتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ افراد کا راستہ ہے۔ انعام یافتہ افراد پتہ ہے کون ہے؟ انعام یافتہ افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والے۔ بندہ اپنے والدین سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ کیوں نہیں کرے گا؟ یہاں تک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا بند کر دیتا ہے، فرمایا گیا ینقطع عنہ الرزق، اس کا رزق اس سے روک دیا جاتا ہے۔ رزق میں تنگی کے اسباب، بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، پورا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا، یہ بتائیے کہ آخری مرتبہ والدین کے لیے دعا کرنا کب آپ کے عمل میں آیا تھا؟ آخری مرتبہ والدین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ کب اٹھائے تھے؟ والدین کی دعائیں ملتی رہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا سبق ہے، والدین ہمارے لیے دعائیں کریں، دل سے کریں، یوں کریں وہ کریں، زبردست۔ ہم والدین کے لیے کیا کر رہے ہیں تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو عمر فیاض بھائی نے بات کی نا مدنی چینل کے ناظرین، بالکل دل کو لگی کہ اسٹیٹس تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو والدین کی ویل چیئر چلاتے ہوئے لوگ بس و پیش کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور چلا لے، کوئی بندہ رکھ لیا جائے، کوئی یوں کر لیا جائے، کوئی خود ساتھ موجود ہیں لیکن وہ کام نہیں کریں گے۔ اچھا ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھائی میں ویل چیئر چلاؤں گا تو میں کہیں نہ کہیں اس کو مار نہ دوں، کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، بالکل ویل اینڈ گڈ، لیکن صرف اس لیے نہیں چلانا کہ اس سے میرے اسٹیٹس میں فرق آتا ہے۔ یہاں کی غلامی کر لیں، کائنات کی آقائی مل جائے گی، لوگوں کے بادشاہ بن جائیں گے، شہنشاہ بن جائیں گے، عزتیں آپ کا سر کا تاج بنیں گی۔ لیکن اگر آپ یہاں کہیں کہ نہیں ان سے بڑا میں ہو گیا ہوں، یہ میری خدمت میں رہے، تو پھر سارا زمانہ آپ کو غلام، نوکر اور ملازم ہی کی طرح ٹریٹ کرے گا، پھر وہاں پر عزتیں نہیں مل سکیں گی۔ جو والدین محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کا اظہار کریں، اللہ تبارک و تعالی بہت برکتیں دے گا، رزق میں بھی، جان میں بھی، مال میں بھی، اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد میں بھی برکت۔ خالد بھائی یہ کسی نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا تھا کہ والدین کی قدر کرو، خدمت کرو،
دونوں آخرت کی شہنشاہی اور بادشاہت ملے گی، دنیا اور آخرت. دنیا اور آخرت میں بادشاہت جو ہے وہ مقدر ہوگی والدین کی قدر اور خدمت کرنے سے، وگرنہ سب کچھ جو ہے وہ جاتا رہے گا. اور یہ حقیقت ہے، ہم نے دیکھا کہ بس اوقات اسٹیٹس، منصب، دولت، بہت کچھ آ جاتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ والدین کی ناشکری اور ناقدری جب کرتا ہے تو یہی ساری نعمتیں اس سے جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ یوں سمجھے کہ در در کا محتاج جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی تو مجھے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت روایت جو ہے وہ یاد آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، میں نے کسی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی. واہ واہ. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آواز ہے. اللہ اکبر. یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا یہی حال ہے احسان کرنے والوں کا، یہی حال ہے احسان کرنے والوں کا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی بھلائی کرنے والے. حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ جو جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ انہوں نے اپنے لیے جو وہ کھجور سیو کر لی اور میری والدہ گھر پہ موجود ہے، یعنی ایک محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا. یہاں بھی دیکھیے حدیث پاک کے اندر کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ کا وصف جو وہ بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے احسان والوں کا حال یہی ہونا چاہیے کہ جنت میں ان کے جو وہ درجے بلند کیے جائیں. لیکن حارثہ کی شان یہ ہے کہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی بھلائی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ جو وہ بھلائی کرنے والے ہیں، ان کی قدر کرنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، دل سے ان کا احترام کرنے والے ہیں، اور بالخصوص ماں جو ہے وہ تو حقیقت میں جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ کیسا ان کا اکرام بلند فرمائے گا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کی برکت سے جو ہے وہ دنیا آخرت میں جو ہے وہ رنگ لگائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے وہ اپنے والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں اس کا بڑا بہترین صلہ، یعنی ایک تو یہ آخرت کا ریوارڈ ہے، اللہ کریم یہ بھی ہمیں نصیب کرے، اس سے بھی محروم نہ فرمائے، لیکن دنیا میں بھی اس کا بڑا زبردست صلہ ملتا ہے. کتابوں میں اس کے اتنے حیرت انگیز واقعات ہیں مدنی چینل کے ناظرین، بندہ پڑھتا ہے تو واقعی حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار یہ صلہ کیسے مل سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کی تعظیم کی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے عزت عطا فرمائی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے بندوں کو ڈرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا اور رشتہ توڑنے سے ڈرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. گویا جو ذی رحم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ذرا بندہ جڑ کر رہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کرے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز لے لیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے بھی وہ ایمبولینس میں جو والد صاحب کے وہاں پر انگوٹھے لگ رہے تھے اور ایاز بھائی نے جو قبر کا ایک عبرتناک واقعہ بیان کیا، تو میں ان دونوں واقعات کے تناظر میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ اولاد اس حد تک پہنچتی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیمات کے قریب اگر والدین کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ اس حد تک پہنچے نا. ورنہ تو خالد بھائی جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں یا ایاز بھائی نے بتایا ہے، ہم نے اس کے اگینسٹ اس طرح بھی دیکھا ہے کہ اولاد ہے وہ اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھا رہی ہے، اولاد ہے وہ اپنے والد صاحب کو غسل دے رہی ہے، اور لوگ اس بات پر اش کر رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں کہ یار کتنا خوش نصیب باپ ہے کہ سعادت مند بیٹا ہے جو اپنے والد کا جنازہ پڑھا رہا ہے، انہیں غسل دے رہا ہے، ان کے لیے فاتحہ کر رہا ہے. ورنہ جو حالات ہیں وہ ابھی کچھ واقعات اور باتیں تو ہم نے سنی لی ہیں. تو اگر جو ہے وہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیمات کے قریب کریں گے، دینی تعلیمات کے پاس لے کر آئیں گے، بالخصوص دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس وقت ہم سب کے سامنے ہے، تو اگر اس ماحول سے اٹیچ کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جو والدین ہیں نا، وہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو انگلش کی کتاب پڑھانا تو سکھا دیا ہے، اس کو انگلش آتی ہے، میتھ کے بڑے بڑے فارمولے آتے ہیں، سائنس کی بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، لیکن کیا اس کو قرآن پاک پڑھنا بھی میں نے سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا ہے؟
میری اولاد کو اتنا سب کچھ آتا ہے، قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ورنہ تو پھر حال یہ ہے کہ جنازہ کھڑا ہوتا ہے اور اولاد بولتی ہے کہ ہمیں جنازے کی دعا پڑھنی نہیں آتی ہے، بتا دیں کہ دعا کی جگہ ہم کیا پڑھ لیں۔ ہاں جی، دعا کی جگہ کیا پڑھیں، سبسٹیٹیوٹ ہمیں چاہیے جی اس کے لیے، اور جو مال ہے اس کے لیے ہمیں پورا چاہیے۔ تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کر لیجئے کہ جو ہم ایک یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بھئی اتنا بینک بیلنس اس کی کیا ضرورت ہے، تھوڑے میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کا انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ حلال ہے، اللہ کریم نے دیا ہے، اسی کی تو رحمت ہے، اسی کا فضل ہے۔ اللہ کریم نے اس کی برکت سے کتنی چیزیں بندے کو، کتنے حقوق اس پر عائد کیے۔ حج مال ہے تبھی تو فرض ہے، زکوٰۃ مال ہے تبھی تو فرض ہے، یعنی انفیکٹ مال کی اس وجہ سے کہ یہ مال ہے کوئی مذمت یوں نہیں ہے، اس سے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، لیکن ناجائز اور باطل طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی ممانعت قرار دی گئی۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جو یہ کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کو ہم نے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ یہ پیروں پر کیسا کھڑا کیا تھا کہ جو آپ کے پیر کی زمین کھینچنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اگر یہ پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوتا تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسے خودداری نصیب ہو گئی ہوتی۔ یہ اب کسی اور کی زمین، کسی اور کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، سمجھا جاتا کہ یہ پیروں پر کھڑا ہے۔ ابھی اگر یہ آپ سے، یعنی اگر بچہ والدین سے اس طرح کے سائن لے رہا ہے، سگنیچر کروا رہا ہے، انگوٹھے لگوا رہا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اتنا بھی اہل نہیں ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو ہی ان کا حق پہنچا سکے۔ یہ کیسے پیروں پر کھڑا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، آپ سے جن کا رشتہ بن رہا ہے، ان کو محروم کرنے کے لیے یہ کھڑا ہے۔ ہم نے کیا کھڑا کیا؟ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم اور عقل صحیح نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کاز دیجیے۔ اخلاق عطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موجود دل کا چین والدین۔ خالد بھائی، میری عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے دل کا سکون چاہتا ہے، روزی میں برکت چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، آخرت کی برکتیں چاہتا ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، انشاءاللہ اسے دل کا چین نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے کی اخلاق بھائی۔ اللہ کریم خوب برکت آپ کو نصیب کرے۔ مزید کال دیجیے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع، دلوں کا چین والدین۔ یقیناً والدین رحمت ہیں، خیر کا باعث ہیں۔ مدنی پھول عطا فرمائے کہ معاشرے میں آج بچوں اور والدین کی ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی اختلافات جب بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں بجائے ختم ہونے کے۔ تو ایک تو اس کی وجوہات کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے، دوسرا والدین کا بچوں پر اعتماد اور بچوں کا والدین پر اعتماد ہونا، یہ کتنا ضروری ہے، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ اور نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ شہزاد بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ بڑے زبردست ٹاپک کی طرف آپ نے توجہ دلائی، لیکن ابھی کچھ کلام شامل کریں گے جب دوبارہ گفتگو کے سلسلے میں آتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر آپ کی کال کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مزید کال دیجیے۔ میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں ارنالہ خود سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ خالد بھائی، میرے ابو جان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو آپ دعا فرمائیں۔ عدنان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ ان کا منگتا مجھے منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے والد گرامی کو صحت نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں جن عاشقان رسول کے والدین بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ کریم، رحمت کی نظر فرمائے، رحم و کرم کا ہی معاملہ فرمائے۔ والد گرامی کی ٹانگ کے بارے میں آپ نے بتایا، اللہ کریم پہلے سے بہتر صحت نصیب فرمائے اور اچھے اسباب ان کو عطا کرے، شفائے کاملہ دے، جلدی جلدی صحت مند ہو جائیں، پھر چلتے پھرتے پہلے کی طرح نظر آئیں۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور ہمارے والدین کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، انہیں بھی اچھی صحت دے، لمبی زندگی دے، سنتوں بھری، صحت بھری، عافیت بھری۔ اللہ کریم ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کرے۔ مزید کال دیجیے۔ ماں باپ کے بعد اسلام میں سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ،
والدین کی قدر و منزلت کو بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والد کے بعد یوں رشتہ داروں میں چچا کا رشتہ بیان کیا، اور والدہ کے بعد جو رشتہ بیان کیا وہ خالہ کے لیے لفظ ارشاد فرمائے کہ یہ خالہ تمہاری ماں کے بعد تمہاری ماں ہے۔ تو یہ جو قریبی رشتے ہیں بہت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قربتوں کا، ان کے ساتھ کا احترام دیا ہے۔ ماں کی بہن خالہ ہے، اور والد کا بھائی جو ہے وہ چاچا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے جڑ کر رہنے کی تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی واقعہ تاریہ بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیں۔ میری الفدین سے یوں بھی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اس کلام کے ایک دو اشعار سنا دیجئے، مجھے در پہ پھر بلانا۔ محمد جواد بھائی ہیں سیال کوٹ سے۔ اچھا جی، عمر طاریہ چنیوٹ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے۔ یہ کلام سننا ہے۔ محمد فیضان رضا طاری ہیں، اور پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے فیضان بھائی، اور اللہ کریم مرشد کے ساتھ با ادب مدینے کی حاضری آپ کو بھی عطا کرے، ہمیں بھی عطا کرے۔ اچھا جی، تنم فرسودہ، یہ کلام سننا ہے، اور عبید رضا طاری ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے شوق مدینے جامندہ، مجھے یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، پھر کے گلی گلی تباہ، محمد اسد ہیں قصبہ گجرات سے، ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال بھی، دو سوال گزرے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر آگے چل کے لیتے ہیں۔ اور ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں بزرگان دین کی مدینہ پاک سے محبت اور تعظیم کے واقعات بیان کیے جائیں انشاءاللہ جی۔ پھر ہوگا بھی کچھ ٹائم پہلے ہی مدینہ طیبہ کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، کچھ پروگرامز پہلے ہی، یعنی ایام حج سے کچھ دنوں پہلے یہ سعادت ملی، پھر انشاءاللہ لیا جائے گا۔ قربان بھائی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ منور میری آنکھوں کو، یہ کلام سنا دیں۔ اچھا جی، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، واہ جی واہ، کچھ کال مزید دیجیے۔ میں محمد بلال اتاری گوڈا رسول نگر کالونی سے عرض گزار ہوں۔ خالد بھائی آج ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ او کرم سرکار اب تو کرے غم بے شمار، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ ایک کال اور دے دیجئے۔ عدنان بھائی ایک چھوٹی سی عرض کر رہی تھی کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ سبحان اللہ، عدنان بھائی اتنے بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے بہت چھوٹی سی کہہ کر کی ہے، ویسے تو آپ کی بات بڑی ہے، لیکن آپ نے خود اسے کہا کہ چھوٹی سی عرض کرنی ہے۔ عدنان بھائی بڑے آدمی ہیں، بڑی بڑی باتیں ان سے کریں۔ کیا کہتے ہیں عدنان بھائی؟ چلیں بھائی انشاءاللہ، کیا بات ہے جی، محبتیں ہیں، اللہ سلامت رکھے، برکتیں دے اور خوشیاں نصیب کرے۔ کچھ کلام سن لیتے ہیں عدنان بھائی سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک پیکٹ شامل کریں گے۔ جی عدنان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اب تو نہ روک اے بنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلی لقمہ تر
کھلا کیوں میرے کریم پہ لقمہ عطر کھلا کیوں چاند عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا کیوں پھر کے گلے گلے دوا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجا غم کوئی بجائے سو سے غم کوئی بجائے سو سے غم سازے پرب بجا کیوں صلی علی نبی نام صلی علی محمد ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو باقی بہار جلد پھر تم لوگ اور سبز گنبد دو دکھا جلد پھر تم لوگ اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو لے کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو لے کر دیا پھر بے قرار ہو کرم سرکار تو ہو گئے غم بے شمار مدینہ یاد آیا ہے 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 بلا لو پھر مجھے شام بغرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا
سے سکو پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے یا رسول میرے آقا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شفیع فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ یاد آیا مدینہ یاد اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے دان بھائی آپ کو اور ہم سب کو میٹھے مدینے میں ملنا نصیب کرے واہ سبحان اللہ. آئیے مدرسہ چینل کے ناظرین ایک ویڈیو پیکیج دیکھتے ہیں اوراد و وظائف اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی طرف دوبارہ آئیں گے. مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. اس سیگمنٹ میں ہم شامل کرتے ہیں وہ وظائف جو احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں. آج جو ہم وظیفہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ رزق میں برکت کے حوالے سے ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، یعنی تنگ دستی حد سے بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، یعنی مالی پریشانی کا ذکر کیا. ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، معاشی حالات کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے. تو آئیے سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو کیا وظیفہ عطا کیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ عرض گزار ہوئے تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں وہ وظیفہ یاد نہیں کہ جو مخلوق میں فرشتوں اور انسانوں کی بھی تسبیح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے رزق عطا فرماتا ہے. وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے بتایا جائے. تو ارشاد فرمایا کہ صبح صادق کے وقت یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. یہ صبح طلوع فجر کے وقت جو ہے 100 دفعہ پڑھا کرو. وہ صحابی یہ سن کر چلے گئے اور پڑھتے رہے. کچھ عرصے کے بعد وہ آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح کی برکت سے اس قدر مجھے مال عطا کیا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں رکھوں اور کہاں اٹھاؤں. یعنی اتنا مال دے دیا ہے کہ جو میری سوچ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تسبیح کے متعلق فرماتے ہیں
کہ یہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال کم از کم اتنا ضرور کیا جائے کہ پہلے پڑھنا شروع کر دی جائے، پھر اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت میں شامل ہو جائیں، اور بقیہ تسبیح جو ہے وہ نماز کے بعد کر لیں. اور اگر ایسا بھی نہ کر سکیں، کبھی ایسا بھی رہ جائے، تو پھر جو ہے نماز کے بعد جو ہے پڑھ لی جائے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو مکمل کر لیا جائے. یعنی 100 دفعہ جو ہے یہ تسبیح روزانہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رزق حلال میں خوب اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال کی وسعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، اللہ کریم برکت نصیب کرے. اور اراد و وظائف کو بھی زندگی میں لائیں، سکون اور اطمینان چین کے لیے بھی وظائف پڑھے جاتے ہیں، رزق بڑھے اس کے لیے بھی وظائف پڑھے جاتے ہیں. اللہ کریم اچھا جو بندہ وظائف پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے، روحانی رزق تو اس بندے کا پھر ویسے ہی بڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں جمع کرنے والا بنائے، نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میسیجز میں دیکھ رہا تھا تو بڑے زبردست میسیجز یہاں آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کریم برکت نصیب فرمائے. کچھ کلاموں کی بھی فرمائش ہے. اچھا، ایک میسیج ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کے قدموں تلے دوزخ، ایسوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں کتنی بڑی جرت کی بات ہے، کہاں سے سنا ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو جو والد گرامی ہے نا، ابو جی، یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یوں ہی بیان کیا ہے، ان سے وابستہ رہیں گے تو جنت کے مستحق ہوں گے، ان کی خدمت وغیرہ کرتے رہیں گے جنت کے مستحق ہوں گے. یہ ہمیں شروحات اس بات کی ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری جنت تیرے والدین ہیں، تیری دوزخ تیری والدین ہیں. اس قسم کے الفاظ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں. مطلب یہ کہ جو ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جنت پانے میں کامیاب ہوگا، جو انہیں ناراض کر رہا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. اور جو قدموں تلے والی بات ہے تو وہ والدہ کے حوالے سے خاص کر حدیث میں الفاظ بیان کیے گئے کہ ان کے پاؤں تلے جنت ہے. اور اس کا مفہوم مخالف لینا اور ہر بات میں مطلب اپنی رائے لگانا یا کسی جملے کو انکمپلیٹ سمجھ کر خود اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو من میں آئے وہ بول دینا، یہ اچھا نہیں ہے. یہ حدیث پاک پر جرأت کرنا ہے. اگر کسی نے بے خیالی میں بولا ہے یا واقعی یہ سنی سنائی بات ہے تو بھی محل نظر تو ہے نا کہ والد صاحب کیسے دوزخ ان کی قدموں کے نیچے، کیا بات ہوئی ہے. اللہ کریم ہمیں والدین کی محبت عطا فرمائے. دین سے یا دینی باتوں سے مذاق ہماری زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے، ہماری ایمانی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے، ہماری روحانی زندگی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ ظاہری جو زندگی ہے اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے بن جائیں. ورنہ جو والدین کے نافرمان ہوئے نا، حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور گناہوں کی سزا تو آخرت کے لیے روکے رکھتا ہے، لیکن والدین کے نافرمان، والدین کا دل دکھانے والے، انہیں تکلیف دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا عطا فرماتا ہے. تو دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو. ہم بچہ اگر باپ سے ناراض ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو چاہے گا وہ پوسٹ کر دے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کرنے والے ہوں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے، مدینہ طیبہ سے محبت ہے تو اس کی تعریف میں چند جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں. مکہ پاک سے محبت ہے تو اس کے محبت میں جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں. کسی کو طواف سے محبت ہے، کسی کو نماز سے محبت ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں اچھے اچھے جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں والدین سے محبت ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے. تو یوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے ہمارے بنائے ہیں ان کا کبھی مذاق نہ اڑنے دیا جائے. اس معاملے میں آپ ہمیشہ سنجیدہ رہیں. والدین کے بارے میں نگیٹو کمنٹ نہیں سنیں گے. رشتہ دار ہوں، ایون کہ پھپھی ہوں، چچی ہوں، خالہ ہوں، چاچا ہوں، یہ سارے جتنے بھی افراد ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے نگیٹو
سینٹینسز آپ کے لبوں سے نکلنے ہی نہیں چاہیے. ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے رشتوں کے بارے میں منفی تذکرہ نہ کرنا ہے نہ سننا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کو بہت زبردست تبدیلی محسوس ہوگی. اللہ کریم ہمیں توفیق دے. والدین پر تو اچھے جملے بنائے. دیکھیں کسی نے یہ جملہ ہی تو بنایا ہے نا, والدین دل کا چین. اب یہ سننے کے بعد ذہن کہاں جا رہا ہے؟ اگر اسے نعوذ باللہ کوئی مروڑ تروڑ کر برا کر دیا جائے تو پھر جو بندہ اپنے والدین سے خفا ہوگا وہ جملہ یوں اپنے اسٹیٹس پر لگا رہا ہوگا, اپنی سٹوریز پر لگا رہا ہوگا, اپنی فیس بک پر پوسٹ کر رہا ہوگا. لیکن جب ہم اچھے جملے کہنے والے بنیں گے تو ماحول اچھا بنتا چلا جائے گا. شہزاد بھائی کی کال تھی, آئیے اس کال کو دوبارہ لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع, دلوں کا چین. والدین یقیناً والدین رحمت ہیں, خیر کا باعث ہیں. مدنی پھول عطا فرمائے معاشرے میں آج بچوں اور والدین کی ہم آہنگی نہیں ہے, یعنی اختلافات جب بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں بجائے ختم ہونے کے. تو ایک تو اس کی وجوہات کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے. دوسرا والدین کا بچوں پر اعتماد اور بچوں کا والدین پر اعتماد ہونا, یہ کتنا ضروری ہے, اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اور نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. ماشاءاللہ, اللہ کریم برکت دے. جی ایاز بھائی, اختلافات بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, اور اعتماد کی فضا دونوں کے درمیان, والدین بچوں کے درمیان کیسے قائم رہے؟ جی خالد بھائی, اس کے اندر ضروری ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے جو مربی ہے, تربیت کرنے والا ہے, جیسے کہ والدین ہیں, استاد ہیں, ہر ایک فطری طور پر تقاضا ہے انسان کے اندر کہ انسان جو ہے وہ محبت کو اور الفت کو, اپنائیت کو جو ہے وہ چاہتا ہے. جب دو رشتوں کے مابین اپنائیت, محبت اور الفت ہوگی تو یوں سمجھ لیجیے کہ تربیت کرنا, اس کو بات سمجھانا, اس کو انڈیکیٹ کرنا جو ہے وہ یہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا نام ہے, فطرتاً انسان جو ہے وہ محبت کو پسند کرتا ہے, اچھے رویوں کو پسند کرتا ہے, اپنائیت کو پسند کرتا ہے. تو والدین ہو یا استاد ہو, کوئی بھی شخص ہو, ان کے لیے بنیادی طور پر جو ہے وہ تربیت کے اندر یہ پہلو ہے کہ وہ محبت کا رویہ جو ہے وہ اختیار کریں. جب محبت ہوگی تو پھر جو ہے وہ کیا نام ہے, آپ دیکھیے کہ تربیت کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا جو ہے وہ کیا نام ہے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی متقین سے محبت فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نیکوں سے محبت فرماتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس چیز کو بیان فرمایا, گویا تاکہ لوگ اس عمل کی رغبت اختیار کریں. متقی بننے کی, جو متقی ہیں ان کی جو صفات ہیں, ان کے جو اوصاف ہیں, ان کو اختیار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے بدلے میں جو ہے وہ نصیب ہوگی. اسی طریقے سے ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگر جو ہے وہ وصف کو آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر جو بیان کیا گیا کہ اللہ کی رحمت ہوئی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفیق اور مہربان بنایا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہادی برحق ہیں, امت کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں, مربی ہیں, تربیت فرمانے والے ہیں, لوگوں کو کفر و شرک کی جو ہے وہ کیا نام اندھیریوں سے نکال کر نور اسلام عطا فرمانے والے ہیں, برے اخلاق سے بچا کر جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راہ حق پر لانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ شفیق بنایا, مہربان بنایا. تو اسی طریقے سے جو والدین ہیں ان کے لیے بنیادی طور پر یہ ان سے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے وہ محبت بھرا رکھیں, وہ شفقت بھرا رکھیں, کیونکہ جب ان کا رویہ محبت اور شفقت والا ہوگا, آپ سمجھیں آپ اپنی اولاد کو ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, تو وہ آلریڈی آپ کے قریب ہو جائیں گے. جب آپ کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کی تربیت, آپ کی بات, آپ کے جو آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں وہ پھر حقیقی معنی میں جو ہے وہ ان کے ذات میں اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے گا. اختلافات کی بات کے حوالے سے ایز میں ایک جملہ آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہم صرف یوں کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس میں نے کہہ دیا تو نہیں, ایسے ہی ہے. جب یہ انداز ہمارا ڈیل کرنے کا ہوگا تو پھر اختلافات بڑھیں گے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تو بڑے ہو رہے ہیں یار, اب چار بندے ہماری بھی سنتے ہیں, ہمارے دماغ میں بھی یہاں بھی بھیجا ہے, ہمیں بھی عقل ہے, ہمیں بھی شعور ہے, ہمیں بھی بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بات ہمارے والدین کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ایسے ہی. اور والدین کے پاس بھی کوئی سالڈ یا ویلڈ ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو کسی کام کا منع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بچے کے پاس کیونکہ ایک تھوڑا سا شارٹ سا مختصر سا تجربہ ہوتا ہے کہ یار وہاں تو چار بندے میری مانتے, میرے امی ابو ہی نہیں مانتے. تو یہ اس وجہ سے نیا تیراک ہوتا ہے نا, تو
بڑے بڑے اس کے اہداف ہوتے ہیں. یہ ابھی ننھا ہے, اس کو سوچیں کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. والدین تھوڑا سا اس طرف آ جائیں کہ یہ ابھی اپنے خون کی گرمی کی وجہ سے یا یوں سمجھیں کہ اپنی فرینڈ سرکل کی وجہ سے اس طرح کا کر رہا ہے, اس کو ڈیل کیسے کیا جائے. اب والدین جو صرف ایک نہ کر کے بات کو ختم کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا ایک کام یہ کر لیں کہ بچے کو بٹھا کر بات کر لیں. بیٹا یہ نہیں اور اس لیے نہیں, ڈیبیٹ پسند نہیں ہے مجھے, میرے سامنے بات نہیں کرنا, بس میں نے منع کر دیا نا. یہ والا انداز نا شاید آفیسز کا ہے کہ جہاں بندہ آپ سے اس لیے وابستہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانے گا تو جاب سے چلا جائے گا, جاب سے جائے گا تو گھر میں کیا پہنچائے گا, بچوں کو کیسے پالے گا, والدین کی خدمت کرتا ہے تو وہ کیسے کرے گا, لوگوں کے حقوق کیسے ادا ہوں گے. وہ بہت ساری چیزیں اس کی پیروں کی زنجیر بنی ہوتی ہیں, تو وہ یس سر اور نو سر والے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. گھر میں ایسا نہیں ہے. گھر میں بالآخر والدین نے ہی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور بچے نے بالآخر والدین کے پاس ہی آنا ہے. تو وہ برتن بار بار کھڑکتا ہی رہے, سکون نہیں آئے گا. بیٹھے اور بات کریں, ڈیبیٹ پسند کریں. میرا بچہ ان سے گفتگو کرے گا تو اچھے انداز سے, لیکن گریجولی یہ چیز آنی چاہیے. بچہ جب سے بڑا ہو رہا ہے نا تو اس کو ڈیبیٹ کا انداز سکھا دیا جائے. جہاں لڑائی نہ ہو یہاں سمجھانے والا انداز ہو, تو بات چیت سے معاملات کا حل نکل آئے گا. بالکل نکل سکتا. اور یہ یعنی خالد بھائی وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ ہم پیار محبت کا راستہ اور طریقہ اختیار کریں اور اپنی اولاد کو یہ ریئلائز کرنا میں کامیاب ہو جائے کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں, تو ہم ان سے محبت کروائیں, تو آپ دیکھیں وہ خود بخود قریب آئے گا. یعنی اگر ان کا ذہن اس چیز کو نہیں بھی قبول کر رہا ہوگا تو وہ یہ بات ضرور سمجھیں کہ یار یہ ہم سے محبت کرنے والے. تو آپ دیکھیے کہ یہ محبت کرنے میں, ریئلائز کرنے میں جب کامیاب ہوں گے نا, جب ہم شفقت کا, نرمی کا, محبت کا رویہ اختیار کریں گے. اگر وہی والی بات, آپ والی بات, اس کو بیان کیا گیا کہ اگر ہم جو ہے وہ سختی کے ساتھ اور جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی بات مسلط کرنے والا انداز اختیار کریں گے تو پھر بچہ ہرگز جو ہے وہ ہمارے. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے جو والدین اور اولاد کے درمیان جو سمجھے کہ دوریاں بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد کو تھوڑا سا اسپیس دیں, ان پر اعتماد کریں, کچھ چیزوں میں ان کو آگے بڑھائیں, ان کو اسپیس دیں, ان کو موقع دیں, ان کی ہمت بڑھائیں, ان کی دلجوئی کریں, ان کو آپ یوں سمجھیے کہ سپورٹ کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہتر رزلٹ اور بہتر نتائج آپ کو دیں گے. اگر ان میں کوئی خمی ہو تو پھر جہاں خمی کوتاہی دیکھیں اس کو اچھے انداز سے دور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ان کا اعتماد بھی جو ہے وہ کیا نام ہے انکریز ہوگا, بڑھے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیابی بھی انہیں نصیب ہوگا. اور جگہ جگہ ان کی خامیاں, یہ تو ہے ہی فلاں, یہ تو ایسا ہے, جب دیکھو یہ شیطانیاں کرتا رہتا ہے, ایسا کرتا ہے, نہیں, اس کی بری چیزوں کو انڈیکیٹ کریں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ سمجھے کہ اعتماد جو ہے یا اس کا یوں سمجھیے کہ وہ کم یعنی حوصلہ کم ہونے کی طرف وہ جائے گا, جس کے سبب جو ہے وہ کیا نام ہے سمجھیے کہ وہ آپ سے بھی دوری جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین پر بھی اعتماد کریں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے خیر خواہ ہیں, ہمارے سینے, ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں, انہوں نے اپنی دنیا میں زندگی میں زیادہ ہم سے جو ہے وہ مشقتیں مسائل کو جو ہے وہ جھیلا ہے, تو یہ جو ہے وہ زیادہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. تو تھوڑا سا ان پر بھی اعتماد کرتے ہوئے ان کی بات کا مان رکھیں, لاج رکھیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درست راہ کی طرف جو ہے وہ گامزن. فرمایا گیا کہ جو تم سے عمر میں بڑا ہے نا, تجربے میں بھی تم سے زیادہ ہے. والدین یقیناً عمر میں بڑے ہیں تو تجربے میں زیادہ ہوں گے, اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. طارق بھائی بہت شارٹلی یہ بات ارشاد فرمائیے کہ والدین کیا خیال کیسے رکھا جائے. والدین کا کے حوالے سے ہمارا ٹاپک گفتگو ہو رہی ہے. اچھا, ان کے خیال رکھنے میں جو بیسک چند ایک چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ ان سے گفتگو کرنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے غم میں یا ان کے دکھ میں, ان کی تکلیف میں شریک ہونا, ان کی طبیعت, مزاج, حال احوال, معاملات, اس کی پوچھ گچھ کرتے رہنا, گفتگو کرتے رہنا. اچھا, اس پر ہو سکتا ہے بعض احباب کے ذہن میں آگا کہ یار ہم جہاں پر ہیں ہم سے ہمارے والدین دور ہیں. بس اوقات بعض لوگ بیرون ملک یا دوسرے شہروں میں جا کر روزگار کی وجہ سے, دیگر معاملات کی وجہ سے سفر پر ہوتے ہیں تو دور ہوتے ہیں. تو آج کل تو بڑا آسان ہے, اگر آپ سمجھے کہ ڈسٹینس کے اعتبار سے بظاہر سفری ڈسٹینس ہے لیکن کمیونیکیشن کا دور ہے, آپ فون پر
اور موبائل کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے حال احوال پوچھیں، طبیعت پوچھیں، مزاج پوچھیں، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. ان کو جن چیزوں کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، تو یہ دل سے دعائیں نکلیں گی. ان کے ساتھ بیٹھنا، یعنی یوں سمجھے کہ جس طرح آپ اپنی ذات کا خیال رکھتے ہیں اپنے لیے کہ یار مجھے اب اس چیز کی ضرورت ہے، میں اپنے لیے یہ لے لوں، مجھے اب یہ کرنا ہے، تو اپنے آپ کے خیال سے زیادہ یہاں خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جس ٹائم پر آپ بول نہیں سکتے تھے انہوں نے آپ کا خیال کیا. بولنا سیکھا ہے تو ان سے ہی سیکھا ہے. کہنا کہ چلنا سیکھا ہے، کھانا سیکھا ہے، پینا سیکھا ہے، ان سے ہی سیکھا ہے. تو جن سے سب کچھ سیکھا ہے آج انہیں آپ کی ضرورت ہے. وقت دیجئے اور ان سے رابطے میں کنیکٹ رہیے، ڈسکنیکٹ نہ رہیے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوئے تو بہت ساری چیزیں آپ کی ڈسکنیکٹ ہو جائیں. اور طارق بھائی اس میں ایک اور بات بھی یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو، خالد بھائی، کہ اب عمر کے اس حصے میں آ کر ہم والدین بس اوقات تقاضا نہیں کرتے، چیزوں کا مانگتے نہیں ہے. تو جس طرح انہوں نے ہمیں بن مانگے ہماری ضروریات کا خیال رکھا ہے نا، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی، اب وہ ان کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے یہ چیز کی حاجت ہے، ہم ان کی یعنی کہ ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی بلا چاہت ہم جو ہے وہ چیزیں ان کا خیال رکھیں ضرورتوں کا. مولا تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ آپ کو غنی کرے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، چند باتیں تھیں جو آپ سے کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنائے، احترام کرنے والا بنائے. جن کے والدین حیات ہیں ان کی خوب آپ خدمت کیجئے اور جنت کمانے کی کوشش کیجئے. اور جن کے والدین اس دار فانی سے تشریف لے گئے، چلے گئے، کچھ کر گئے، ہم ان کے لیے بھی دعا گوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب ان کی مغفرت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے. اپنا خیال رکھیے، اپنے سے بڑھ کر کوشش کیجیے اپنے والدین کا خیال رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین اور دنیا میں ہمیں کامیاب کرے اور خوب بھلائیاں نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر